أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ سورہ ملک سے اخیر تک مکمل طور پر تفسیر پیش کی جائے گی۔ سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ان صورتوں میں سے کچھ صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے اور آپ کو دین اسلام کی دعوت پر پیش آنے والے مصائب اور تکلیفوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور آپ کی ہمت کو بلند کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اسی طرح ان صورتوں میں جنت اور دوزخ کا بھی ذکر ہے۔ جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو پہلی جو صورت ہے اس صورت کا نام سورہ ملک ہے۔ چنانچہ سورت کے نام ہی سے ملک یعنی ملک، سلطنت، بادشاہت، تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات کی جس کے قبضے میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے، پھر وہ اپنا عمل میرے سامنے لے کر آئے گا اور اس عمل کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بتائیے کون ہے وہ ذات کہ اگر صبح صبح تمہارا جو پانی تم پیتے ہو نیچے چلا جائے تو ابلتا ہوا چشمہ کون لے کر آئے گا؟ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ قلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے قلم کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قلم کی قسم کھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ جسے یہ لوگ لکھ رہے ہیں اس سے مراد مفسرین نے کہا فرشتے بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو ساحر، دیوانہ، جادوگر کہا کرتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، پاگل اور دیوانے نہیں ہیں۔ اور اگر عام لوگوں کو مراد دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی ہیں، آپ نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کی صفات اور آپ کے کمالات اتنا زیادہ ہیں کہ تمام کے تمام پوری دنیا کے لوگ لکھتے ہوئے آپ کی صفات اور کمالات کو تھک جائیں گے، آپ کی صفات اور کمالات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس صورت میں ایک اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت نیک اور صالح انسان تھا اور اس کے پاس بہت بڑا باغ تھا۔ چنانچہ باغ کا زیادہ تر حصہ وہ اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کو صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے دو بیٹے تھے، اس کے دونوں بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ بہت بڑا پاگل انسان تھا کہ ہماری کھیتی کا اور ہمارے باغ کا اکثر حصہ دوسروں کو دے کر کمی کر دیا کرتا تھا۔ ہم کیا کریں گے؟ اب جب ہم اپنے پھل کو توڑیں گے تو ایسے وقت میں توڑیں گے کہ وہاں کوئی آ نہ سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا، صبح کو توڑنا تھا، جب صبح گئے تو مکمل طور پر وہ باغ جل گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور اس کے شکر میں کیا کرنا ہے؟ غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر نہیں خیال رکھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دولت مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح آگے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس مچھلی والے کی طرح بے صبر مت ہو جائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے
آپ سے کہا کہ آپ سے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، صبر کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ حاقہ ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام حاقہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس سورت کے اندر قوم عاد اور قوم سمود کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سمود کس طرح ہلاک و برباد ہوئی، قوم عاد کس طرح ہلاک و برباد ہوئی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سمود ایک زور کی چیخ سے مر گئی، اور قوم عاد 7 رات 8 دن مسلسل جو ہے ان پر ہوا چلتی رہی، اللہ نے تمام کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح جو ہے آخرت میں ان دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں۔ جنہیں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے، لوگوں کو دکھاتے پھریں گے اور ان سے کہیں گے لو پڑھو، مطلب یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ میں سے کوئی شخص جب کسی کوئز میں یا پھر کسی کمپٹیشن میں، پروگرام میں جب وہ اچھا کر کے لاتا ہے تو اپنا جو ہے رزلٹ جو ہوتا ہے، اپنی مارک شیٹ جو ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ جو ہوتی ہے، وہ جو ہے بتاتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت میں بھی لوگ ہوں گے، اور وہ آدمی جسے جو ہے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ ناکام ہوگا۔ تو وہ کیا کہے گا کہ کاش کہ مجھے ملا ہی نہ ہوتا، یا میں پہلے سے مر ہی گیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج کے اندر اس طرح جو ہے بتلایا گیا ہے کہ ایک مانگنے والے نے ایک کافروں کے لیے ایک ایسی چیز کو مانگا ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، مطلب یہ عذاب ہے۔ اس سے مراد نضر ابن حارث، اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسلام کا اس نے مذاق اڑایا کہ اگر یہ سچا مذہب ہے تو ہمارے اوپر کیوں پتھر کی بارش نہیں ہو جاتی یا کوئی اور عذاب نہیں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا عذاب آئے گا تم پر کہ کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی جب سب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، اس وقت جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو کافروں کے لیے وہ وقت 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کس طرح آپ نے انجام دی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ فرمایا میں نے جو ہے بلایا لوگوں کو صبح و شام، رات دن لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو بلاتا رہا، تو وہ لوگ سوائے فرار کے اور کچھ بھی اختیار نہیں کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد 70 یا 80 تھی یا 82 تھی، یعنی 100 سے کم لوگ ایمان لائے۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی کہ اے میرے رب، کافروں میں سے کسی کو اس روئے زمین پر باقی مت رکھ، اگر تو رکھے گا تو یہ تیرے نافرمان بندے ہوں گے، اور ان سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی اور فاجر و فاسق ہوگی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو بچایا جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور ان پر ایمان لائے تھے، اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ جن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جن آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کو سن کر آتے تھے، اور کاہنوں سے کچھ باتیں جو ہے بتاتے تھے، تو وہ لوگ لوگوں کو بتاتے تھے، تو کچھ باتیں صحیح ہو جاتی تھی، کچھ باتیں غلط ہو جاتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو جناتوں کو آسمان پر جانے کا سلسلہ مکمل طور پر روک دیا گیا۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ اس چیز کو پتہ لگانے کے لیے کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہم کو جو ہے آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، جنوں کے ایک گروہ نے پوری چھان بین کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو فجر کی نماز مقام نخلا میں پڑھا رہے تھے، تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ان جنوں نے سنی جو چھان بین کرنے کے لیے نکلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک عجیب و غریب قرآن سنا، بہت اچھا ہے، ہم اب اس پر ایمان لا رہے ہیں۔
चुनांचे वो लोग अपनी कौम में जा करके ये कहते हैं कि हम जो है बहुत अच्छा कलाम सुन करके आए हैं और हम सब इस पर ईमान ले आए। चुनांचे उन्होंने जा करके दीन की दावत देना शुरू कर दिया। इसी तरह जो है इस सूरत के अंदर ये भी बात आई है कि पहले जो है लोग जब निकलते थे जमाने जाहिलियत में अपने घरों से कहीं सफर पर निकलते थे तो जिन्नातों की पनाह मांगते थे, यानी जिन्नात को ये समझते थे कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। लेकिन जिन्नातों ने यहाँ पर खुद कह दिया कि हम एक परवरदिगार पर ईमान ला रहे हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा रहे हैं। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह मुज़म्मिल है। जब पहली वही उतरती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर मौजूद रहते हैं, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाते हैं और कहते हैं पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर दबाते हैं, फिर वही अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहराते हैं, फिर दबाते हैं, फिर वही अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहराते हैं। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये इब्तिदाई जो सूरह अलक़ की 5 आयतें हैं वो सबसे पहली उतरने वाली आयतें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत उस वक्त चूंकि पहली बार फरिश्ते का सामना होता है और असली शक्ल में देखते हैं तो आप कांपने लगते हैं, आप डरने लगते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो हजरत खदीजा कितनी नेक और सालिहा खातून थी, जबकि वो अभी जो है आप पर ईमान नहीं लाई थी। ये पहली बार जो है आपके सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस वाक़े को बयान फरमाया तो उन्होंने तसल्ली दी। क्या कहा कि आपको अल्लाह हरगिज़ ज़ाहिर नहीं करेगा, कमजोरों की मदद करते हैं और इसी तरह परेशान हालों की परेशानी आप दूर करने की फिक्र में लगे रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। कितने अच्छे अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल। इसी सूरत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई गई कि शुरू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, लेकिन बाद में टाइम वगैरह घड़ी वगैरह नहीं थी तो बहुत ज्यादा देर तक आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी खड़े रहते थे, यानी बहुत ज्यादा देर तक, तकरीबन 1 साल तक ये नमाज फर्ज रही। 1 साल के बाद इसमें तखफीफ की गई तो ये तहज्जुद की नमाज जो है आम इंसानों के लिए, आम लोगों के लिए नफल हो गई। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह मुदस्सिर है। इस सूरत मुदस्सिर और मुज़म्मिल अगर देखा जाए तो तकरीबन दोनों हम माना लफ्ज हैं, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सूरत के अंदर ये फरमाया गया कि आप जो है लोगों को डराइए, यानी खुले आम आप जो है तबलीग कीजिए। इसमें एक शख्स का जिक्र है कि जिसके सामने जब ये कहा गया कि जहन्नम से तुम जो है बचने की कोशिश करो, ईमान ले आओ, और उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, तो उसने कहा 19, 17 से तो मैं निमट लूंगा और 2 से तुम निमट लेना, हम दोनों मिलकर के 19 फरिश्तों से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो फरिश्ते हैं, कोई आम लोग नहीं है। और एक फरिश्ते की ताकत कितनी होती है इससे पहले आपके सामने बात आ चुकी है। इसी तरह जो है जब जहन्नम में लोग डाले जाएंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा कि किस वजह से तुम जहन्नम में डाले गए, तो वो कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम जो है मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, वकुन्ना नखूज़ु मअल क़ाइसीन, और हम झुकने वालों के साथ झुकते नहीं थे, इसलिए हमें जहन्नम में डाल दिया गया। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह क़यामा है। चुनांचे इस नाम ही से पता चलता है कि इसमें क़यामत का जिक्र किया गया। आमतौर पर कुफ्फार इस बात को झुटलाया करते थे कि जब हम मर जाएंगे और हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी और बिखर जाएंगी तो क्या हमें नए जन्म में दोबारा पैदा किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। लोग ये कहते हैं कि हम जो है उन्हें जमा नहीं कर सकते, हम तो जो है नाखून के एक कोरवे को भी जमा करने पर कुदरत रखते हैं। यहाँ पर नफ्स लव्वामा कहा गया। इंसान के अंदर 3 नफ्स होते हैं, उनकी 3 किस्में होती हैं। नफ्स तो एक ही होता है, नफ्स एक होता है लेकिन उनकी 3 किस्में होती हैं। एक नफ्स अम्मारा,
یعنی وہ جو برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، آدمی برائی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے شرمندگی ہوتی ہے، اس کا نفس جو اس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیے، اس کو نفس لوامہ بولتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ توبہ کر لیتا تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جو صرف اچھائی کی طرف مائل ہو، یا اس کی طرف یا اس کے اندر زیادہ اچھائی پائی جائے۔ تو اس طرح اس میں قیامت کا ذکر کیا گیا۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ دہر ہے، اور سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے شروع میں انسان کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا اس چیز کا ذکر ہے، اور آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد والی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ مرسلات ہے، اور ہواؤں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، کبھی تھوڑی ہوا تو کبھی زور کی ہوا، آندھی والی ہوا، اور بار بار اس میں کہا گیا کہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اسی طرح اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ نبا ہے۔ اس سورت نبا کے معنی خبر، تو یہ جو ہے قیامت کے ذکر، قیامت کے بارے میں جو ہے اس میں بتلایا گیا ہے، اور قیامت جب آئے گی تو آسمان کے اندر دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، تو اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں ان للمتقین مفازا، متقی لوگ کامیاب ہیں، حدائق و انابا، باغات اور انگور، اور اس میں اور بہت ساری حوریں وغیرہ، ان کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ نازعات ہے۔ نزاع نزعان مانے کھینچنا، تو ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کافروں کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ ایک کافر کے پاس جب فرشتے روح نکالنے کے لیے پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں اس کی روح جو ہے اس کے جسم میں بھاگتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو کھینچ لیتے ہیں زبردستی، اور اہل ایمان کی روح بہت نرمی اور پیار محبت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر فرعون کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے اچھے سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ سنور جائے۔ اسی طرح جو ہے آخر میں قیامت کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کے ذکر سے کیا تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ عبس ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی تھے۔ وہ نابینا صحابی تھے، ان نابینا کہتے ہیں جنہیں کچھ نظر نہ آتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر بیٹھے تھے اور انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں وہ نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اور ان کی طرف جو ہے توجہ نہیں دی۔ اسی طرح جو ہے جب توجہ نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان لے آیا ہو اور وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو آپ اس کی طرف بیان نہیں لگاتے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، لائے ہوئے ہیں، ان کی طرف آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کرتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ پہلے آپ کو ان صحابی کی طرف توجہ دینا تھا، کیونکہ ان کے اندر اور زیادہ جو ہے سنورنے اور بننے کی لیاقت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح جو ہے سورت کے آخر میں اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے، بیٹا اپنی ماں سے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ تو قیامت کے ہولناک منظر کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ تکویر ہے، اور اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اور پھر سورہ مطففین ہے، اور اس کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قیامت کو اس طرح دیکھنا چاہے جس طرح وہ اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز دیکھتا ہے، تو اسے چاہیے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے، کیونکہ ان تینوں سورتوں میں قیامت کے ذکر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ تطفیف ہے۔ ویل للمطففین، تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینا ہوتا تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ جنت میں کس طرح جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، مسیریوں پر ہوں گے، اور وہ ان پر جو لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کافر مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں،
اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج کا ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ علم میرے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ کسی بچے کو یا کسی شخص کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے اپنا علم سکھا دوں گا تاکہ یہ علم باقی رہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب فرمایا۔ جب وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک جو ہے راہب سے ملاقات ہوتی تھی۔ راہب کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا اور وہ حق پر تھا۔ چنانچہ وہ راہب کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتا اور وہ توحید کی باتیں اس لڑکے کو بتاتا، تو اس کو باتیں اچھی لگتی، تو ڈیلی وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، وہ جا رہا تھا، راستے میں کوئی خطرناک جانور، شیر کا ذکر ہے، کہیں سانپ کا ذکر ہے، راستے میں بڑا شیر آ کر رک گیا اور لوگوں کا اس نے مکمل طور پر راستہ روک لیا، تو بہت پریشان ہوئے لوگ۔ تو اس بچے نے یہ ایک کنکری اٹھائی اور یہ کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس کنکری کے ذریعے اس تکلیف دہ جانور کو ختم کر دیجئے، قتل کر دیجئے۔ چنانچہ اس نے یہ کہہ کر کنکری ماری اور وہ شیر وہیں مر گیا۔ اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس بچے کو کوئی بڑا اچھا علم آ رہا ہے، جس علم کی وجہ سے اس نے جو ہے ہماری اس مصیبت کو دور کر دی۔ چنانچہ ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا کہ جو ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور میری بینائی کو لوٹا دیجئے۔ اس بچے نے جواب دیا، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تم وعدہ کرو کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہیں جو ہے اللہ سے دعا کر کے شفا یاب کروا دوں گا۔ چنانچہ وہ آدمی شفا یاب ہو گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ اس شخص کو، یعنی نابینا شخص کو جو بینا ہو گیا تھا اس کو، اور اسی طرح اس راہب کو اور اس لڑکے کو، تینوں کو بلایا اور کہا کہ تم توحید کا انکار کرو۔ چنانچہ ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم ہرگز انکار نہیں کریں گے، ایک اللہ ہے جس کے سامنے ہم جھکیں گے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے راہب کو اور اس نابینا شخص کو جو بینا ہو گیا تھا آری سے چروا دیا اور صرف لڑکے کو باقی رکھا، وہ چھوٹا تھا، اور اپنے کارندوں سے کو یہ حکم دیا کہ اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے اسے نیچے دھکا دے دو، یہ مر جائے، کیونکہ یہ سبب بنا ہے نا۔ چنانچہ وہ سب لے کر گئے، اس بچے نے دعا کی، زلزلہ آیا، لوگ نیچے دب کر مر گئے، پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے، یہ بچہ بچ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس جو ہے اس کو لایا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ اب جو ہے اس کو لے جاؤ کسی سمندر میں ڈبا دو۔ چنانچہ کشتی میں بٹھا کر لے گئے، وہ لڑکے نے دعا کی، وہ جو لوگ لے گئے تھے وہ سب ڈوب کر مر گئے، بچہ بچ گیا۔ پھر تیسری بار جب بادشاہ کے سامنے یہ حاضر ہوتا ہے بچہ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کس طرح ماروں، تو لڑکا اسے جو ہے سجیشن اور مشورہ دیتا ہے کہ تم کیا کرو، تم تمام کے تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور ایک تیر لو، اس کو کمان میں رکھو اور بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جو غلام کا رب ہے، یعنی اس بچے کا رب ہے، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، یہ کہہ کر تیر چلاؤ تب میں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، گویا کہ اس بچے نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دے دی، لیکن اس بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے تیر چلایا، بچے کی کنپٹی میں لگا، وہ بچہ جو ہے وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ یہ بات دیکھ کر کے ایمان لے آئے۔ اس نے کیا کیا، اس بادشاہ نے، چونکہ وہ کافر تھا، سڑک کے کنارے خندق کھدوائی اور اس نے آگ جلوا دی اور تمام ایمان والوں کو اس خندق میں ڈال دیا اور سب کے سب جو ہے شہید ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ طارق ہے، اس کے اندر بھی انسان کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ کس طرح ہم نے اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ غاشیہ ہے، اس کے اندر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد والی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر کے اندر
फिरौन का और जो बड़े बड़े लोग थे उनका जो है जिक्र किया गया। इसी तरह जो है कुछ क़यामत का जिक्र किया गया है। उसके बाद वाली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह बलद है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का की कसम खाई है। और इसी तरह इंसान के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो मशक्कत में जिंदगी गुजारते हैं, और कोई शख्स ये सोच ले कि मैं आराम से खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा तो इसकी खाम ख्याली है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसके बाद जो सूरत है उसके अंदर सूरह शम्स है। सूरह शम्स के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की और रात की दिन की इनकी कसम खाई, और उसके बाद ये फरमाया कि सुनो, दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं कि जो अपने आप को संवार लेते हैं, और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो अपने आप को अपने नफ्स के पीछे चला लेते हैं और कुछ भी नहीं अच्छाई करते हैं। उसके बाद जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह लैल है। इस सूरत के अंदर भी दो किस्म के लोगों का जिक्र किया गया है। उसके बाद वाली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह ज़ुहा है। सूरह ज़ुहा के अंदर ये बात इरशाद फरमाई गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो है कुछ दिनों तक बंद हो गई, तो अबू लहब ने कहना शुरू कर दिया कि देखो अब जो है अल्लाह इनसे नाराज हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला, नहीं छोड़ा है। उस वक्त जब तुम यतीम थे, तुम्हारे जो है वालिद का इंतकाल पैदाइश से पहले हो गया था, तो उस वक्त हमने संभाला, तो अब क्यों छोड़ देंगे, हमने नबी बनाया। तो इसमें तसल्ली दी गई इस सूरत में। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह शरह है, जिसके अंदर जो है ये बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लोग ये कहते हैं जब आपके बच्चे तमाम बच्चों का इंतकाल हो गया कि अब इनका नाम कोई लेने वाला बाकी नहीं रह जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमने आपके जिक्र को वरफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। चुनांचे हर नमाज की आखिरी रकात में हम जो है, और हर नमाज की दूसरी और आखिरी रकात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भेजते हैं, और अजान के तमाम कलिमात हम जो है दोहराते रहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये मौज़िन दोहराता रहता है। उसके बाद वाली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह तीन है। इसके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई और इंसानों को कितनी बेहतरीन अंदाज में पैदा किया ये बताया गया। उसके बाद जो सूरत है सूरह अलक है। सूरह अलक के अंदर वही पहली वही का जिक्र है, इब्तिदाई 5 आयतों का। उसके बाद जो सूरत है सूरह कद्र है। सूरह कद्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के नुज़ूल के बारे में फरमाया कि हमने इसको उतारा, यानी हम सबको ये बात मालूम है कि पहले कुरान मुकम्मल तौर पर बैतुल इज्जत में उतार दिया गया, जो पहला आसमान है वहां पर, और उसके बाद वहां से 23 सालों के अरसे में धीरे धीरे कुरान करीम हालात और जरूरियात के मुताबिक उतरता गया। उसके बाद जो सूरत है सूरह बय्यिना है। सूरह बय्यिना के अंदर काफिरों और मुशरिकों के ताल्लुक से बयान किया गया है कि इनको जरूरत इस बात की थी कि कोई नबी आकर के इनको सीधी बात बताए, सीधा रास्ता इनको दिखलाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मबूस फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सीधा रास्ता बताया। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम जो है सूरह ज़िलज़ाल है। इसमें क़यामत का जिक्र किया गया है कि किस तरह जब क़यामत कायम होगी तो लोग वही सोना चांदी जिसके लिए लड़ाई कर दिया करते हैं, जमीन अपने अंदर की तमाम खजाने निकाल करके बाहर फेंक देगी, और उस वक्त वो डाकू चोर और जिन्होंने सोने चांदी के लिए कत्ल किया होगा वो अफसोस करेंगे कि इसी के लिए हमने लड़ाई की, एक को कत्ल कर दिया और आज इसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अल्लाह तबारक उसके बाद जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह आदियात है। इसमें घोड़ों की कसम खाई गई है कि घोड़ा किस तरह अपने मालिक का फर्मा बरदार होता है। इंसानों को भी जो अल्लाह की खाते हैं पीते हैं उन्हें भी अल्लाह की फर्मा बरदारी करना चाहिए, ईमान लाना चाहिए। उसके बाद जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह कारिया है। सूरह कारिया के अंदर क़यामत का जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ उन लोगों का जिक्र किया गया है कि जिनके नामे अमाल वजनी और भारी होंगे तो वो दिल पसंद आराम में होंगे, और जिनके नामे अमाल हल्के होंगे फ़उम्मुहु हाविया, तो उनका ठिकाना हाविया होगा। उमा अदराका माहिया, और आपको क्या मालूम हो क्या, नारुन हामिया, एक दहकती हुई आग है। उसके बाद जो है सूरह तकासुर है। सूरह तकासुर के अंदर माल और दौलत की ज्यादती ने इंसान को दुनिया के अंदर फंसा रखा और अल्लाह से गाफिल कर रखा है, और अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, जितनी नेमतें अल्लाह ने दे रखी है उनके बारे में जरूर अल्लाह पूछेगा। उसके बाद जो सूरत है सूरह अस्र है। सूरह अस्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खाते हुए इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाला होगा, नेक अमाल करता रहेगा और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की ताकीद करता रहेगा, वही शख्स कामयाब होगा। उसके बाद जो सूरत है सूरह हुमज़ा है।
اس کے اندر غیبت اور منہ در منہ تانا دینے کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ اس سورت کے شان نزول کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ایک اپنے یہاں جو ہے ایک خانہ کعبہ کے جیسے ایک گھر بنایا کہ ہمارے یہاں بھی لوگ آئیں گے اور یہاں پر جو ہے لوگ ہمارا جو ہے ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ چنانچہ جب یہ دیکھا مکے کے کسی آدمی نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر جا کر کے ٹوائلٹ کر دیا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ 60,000 کا لشکر ہاتھیوں کا لے کر کے وہ آ رہا تھا وادی محصر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اس صورت میں اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اگلی جو صورت ہے اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ قریش جو خانہ کعبہ کے اطراف میں آباد تھے، ان سے کہا گیا کہ تم جو ہے اس خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی برکت کی وجہ سے دنیا میں جہاں چاہتے ہو سفر کر لیتے ہو، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے، تم بہت آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس بات کو بتلایا گیا۔ اس کے بعد جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ ماعون ہے۔ اس سورت کے اندر عام طور پر جو نماز میں غفلت برتتے ہیں ان کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ ایسے لوگوں کی نماز ان کے لیے کسی لائق کی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے اندر تسلی دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہ جائے گا، تو آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ چنانچہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی ہیں آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ کافرون ہے۔ ایک بار کفار مکہ کے سردار آپ کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ چلو آپس میں ہم مسالات اور کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم لوگ اس پر مسالات مجھ سے کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اگلی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ نصر ہے، جس میں فتح مکہ کے تعلق سے اس بات کو بتلایا گیا کہ جب اللہ کی مدد اور اس کی نصرت آ جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اب تمہارا جو ہے کام مکمل ہو چکا ہے۔ جب یہ سورت اتری تو اکثر صحابہ کرام سمجھ لیے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، تو اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ لہب ہے، اس کا دوسرا نام سورہ مسد بھی ہے اور سورہ تبت بھی ہے۔ اس میں جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا کوہ صفا پر، آپ نے کہا کہ اے لوگوں، کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مانو گے یا جھٹلا دو گے؟ تو تمام نے یہ کہا کہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، آپ کی بات صحیح مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے آپ کا وہی چچا جسے ہم ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں، جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے بہت لمبی چوڑی دعوت کی تھی، اس نے کہا تبا لکا لہذا جمعتنا یا محمد، تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا، اکٹھا کیا تھا اے محمد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت اور بربادی محمد کے لیے نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ اس طرح جو ہے ہاتھ جھاڑ جھاڑ کر کے کہہ رہا تھا، چنانچہ آج جو ہے اس کا کوئی نام اچھائی کے ساتھ نہیں لے رہا ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ ایک بار کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارشاد نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس ذات کی تم عبادت کرتے ہو اس کے حسب اور نسب کے بارے میں بیان کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتری، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ حسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے جاتا ہے، اور نسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا کوئی ماں، اللہ کی کوئی ماں نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، تو نہ اللہ کا کوئی حسب ہے نہ اللہ کا کوئی نسب ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اگلی جو دو صورتیں انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مدینے کا سب سے بڑا یہودی جادوگر لبید ابن عاصم، اس نے جو ہے 11 ایک پتلے میں 11 سوئیاں چبھو کر کے بنو زریق کے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس پتلے کو رکھوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو اثر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کی کیفیت اس طرح ہو گئی تھی کہ آپ کوئی کام کیے ہوتے اور آپ کو ایسا لگتا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، اور اسی طرح اس کا برعکس بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ دنیاوی تعلق سے تھا، دینی تعلق سے آپ کے دعوت و تبلیغ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
بعد میں وہی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا 2 فرشتے خواب میں آئے اور ان دونوں فرشتوں نے آپ کو اس طرح مکالمے کی صورت میں سمجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر کے آپ نے وہ پتلا منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ سورہ ناس کے آخری آیت پر من الجنۃ والناس پر پہنچے تو آپ کو اس طرح لگا جیسے میں کسی چیز کے اندر دبا ہوا تھا اور اب میں کھل گیا ہوں، مکمل طور پر آزاد ہو گیا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے سورہ ناس کا اختتام ہوتا ہے اور الحمدللہ یہاں پر مکمل طور پر خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے جتنا ہو سکا پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر، ملک اور عالمی اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔